Balochistán de la Florence, निकाल दिए कैसे آج پھر کہنا چاہتا ہوں، تم ڈنڈے کے زور پر پاکستان کو ایک نہیں رکھ سکتے۔ انصاف کی بنیاد پر ملک قائم رہے گا۔ اس وقت انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ تعلیم اداروں میں بچوں کے لیے، غریب کے لیے تعلیم نہیں ہے، ہسپتال میں غریب کے لیے علاج نہیں ہے، عدالتوں میں عام آدمی کے لیے انصاف نہیں ہے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا، چلنا ہوگا، بڑھنا ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس ملک کو ایک حقیقی جمہوری ملک بنانے کے لیے بھی آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ یہ ملک کسی جرنیل نے نہیں بنایا، جمہور نے بنایا۔ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے۔ سید مودود پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اس کو ہم نافذ کریں۔ عدالتوں میں قرآن، سیاست میں قرآن، ایوانوں میں قرآن، معیشت میں قرآن، اس لیے کہ یہ مکمل کتاب ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک۔ اسی طرح اللہ کا نظام اور کتاب بھی ایک ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ لات اور منات اور عزا اور حبل شریک نہیں ہے تو اللہ کے دین کے ساتھ بھی سوشلزم، کمیونزم، لبرلزم اور شریعت سے آزاد جمہوریت بھی شریک نہیں ہے۔ نام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر عدم اعتماد ہے۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں نماز اللہ کے حکم کے مطابق پڑھوں گا، ادا کروں گا، لیکن اللہ نے مجھے معاشی نظام نہیں دیا ہے، میں پھر سوشلزم اور کمیونزم کی طرف دیکھوں گا، یہ تو اللہ پر عدم اعتماد کا اعلان ہے۔ نہیں ہے جس کے ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہو۔ آج پھر کہنا چاہتا ہوں، تم ڈنڈے کے زور پر پاکستان کو ایک نہیں رکھ سکتے۔ انصاف کی بنیاد پر ملک قائم رہے گا۔ اس وقت انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے۔ تعلیم اداروں میں بچوں کے لیے، غریب کے لیے تعلیم نہیں ہے، ہسپتال میں غریب کے لیے علاج نہیں ہے، عدالتوں میں عام آدمی کے لیے انصاف نہیں ہے۔ اس لیے اس نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا، چلنا ہوگا، بڑھنا ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس ملک کو ایک حقیقی جمہوری ملک بنانے کے لیے بھی آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ یہ ملک کسی جرنیل نے نہیں بنایا، جمہور نے بنایا۔ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں جمہوری جماعت ہے۔ سید مودود کن نعمتوں سے تمہیں نوازا تھا، اس سب کے باوجود اب غلامی پر راضی کے اغیار کی۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، میں بچوں کو ابن قاسم پڑھاتا ہوں اور امریکی وکیل عدالت میں کھڑے ہو کر کہتا ہے پاکستان کو قرضہ نہ دو، یہ تو $2 کے عوض اپنی ماں کو فروخت کرنے کے لیے تیار قوم ہے۔ کے لیے ڈاکٹر عاطیہ قرآن کی حافظہ، دنیا کے 7 جینیس ترین انسانوں میں سے ایک ڈاکٹر عاطیہ صدیقی ہے۔ ہمارے انتظار میں یہ بزدل لوگ آتے جاتے ہیں، تمہارا صدر، تمہارا وزیر اعظم آج کا بھی کل کا بھی آتے جاتے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے
کہ امریکی صدر سے اپنے بہن کے رہائی کا مطالبہ کرے. ایک لیڈر نے ڈاکٹر عافیہ کے گھر جا کر ان کی والدہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا. نواز شریف نے بھی، عمران خان نے بھی. مجھے موقع ملا پہلی فرصت میں آپ کی بیٹی کو امریکی جیل سے رہا کروں گا، لیکن کہے باریاں ان کو مل گئی. اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر وعدے بھول جاتے ہیں. مل کر پاکستان کو ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان بنا لے. ہم لوگ ان کو قرضے دے دے، ہم کیوں قرضے لے لے؟ میرے نبی نے فرمایا ہے دینے والا ہاتھ اچھا ہے لینے والے ہاتھ سے. کیوں آپ کے گلی اور کوچوں میں ظلم ہے؟ کیوں آپ کے سن کے گھوٹوں میں لوگ بھوکے سوتے ہیں؟ کیوں آپ کے چہروں پر رونقیں نہیں ہیں؟ کیوں آپ کے غریب علاج سے محروم ہے؟ کیوں آپ کے بچے تعلیم سے محروم ہے؟ کیوں آپ کا تانہ دار آپ کے لیے تانے میں آپ کا ہمدرد نہیں؟ آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر کہ سلام لیا جائے یا سلام نہ لیا جائے. آپ کا ڈاکٹر آپ کے ہاسپٹل میں موجود، وہ بھی کپڑوں سے اندازہ لگاتا ہے کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، فیس دے سکتا ہے یا فیس نہیں دے سکتا ہے. میرے قرآن نے فیصلہ کیا ہے السلطان ولی، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث حکومت ہوتی ہے. میرے قرآن کا فیصلہ ہے کہ کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، دولت ہاتھوں میں جمع نہیں ہوگی. سرکولیشن آف منی، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، صدقات کا نظام جس کا کوئی نہیں ہو، حکومت اس کی وارث ہے. کیوں ظلم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ولا یبقى مع الظلم. سٹیج پر موجود سن کے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. قوم آپ کی قیادت میں چل رہی ہے. اذا كان امراؤكم شرارکم، جب بد کردار لوگ تمہارے حکمران بن جائے، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ وَخَلَاؤُكُمْ، اور سرمایہ دار بخیل کنجوس اور خزانے پر سام بن کر بیٹھ جائے، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور اختیارات عورتوں کے ہاتھ میں لگے. میرے نبی نے فرمایا ہے فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، پھر زمین کا جو پیٹ ہے وہ تمہارے لیے اس زندگی سے بہتر ہے. کیا ہمارے آج کا حکمران اور کل کا حکمران یہ آپ بتائیں با کردار ہے یا بد کردار ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خرچ کرتا ہے یا ہڑپ کرتا ہے؟ ہڑپ کرتا ہے. ادھر بینک کم پڑ گئے پھر باہر بینکوں میں منتقل کرتے ہیں. ایک شوگر مل 21 میں کیسے تبدیل ہوا؟ جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا وارث حکومت ہوتی ہے. میرے قرآن کا فیصلہ ہے کہ کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، دولت ہاتھوں میں جمع نہیں ہوگی. سرکولیشن آف منی، زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، صدقات کا نظام جس کا کوئی نہیں ہو، حکومت اس کی وارث ہے. کیوں ظلم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ولا یبقى مع الظلم. سٹیج پر موجود سن کے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. قوم آپ کی قیادت میں چل رہی ہے. اذا كان امراؤكم شرارکم، جب بد کردار لوگ تمہارے حکم
اغنیاؤکم و خلاکم، اور سرمایہ دار بخیل کنجوس اور خزانے پر سام بن کر بیٹھ جائے، وہ امورکم الی نسائکم، اور اختیارات عورتوں کے ہاتھ میں لگے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُم مِّن ظَهْرِهَا، پھر زمین کا جو پیٹ ہے وہ تمہارے لیے اس زندگی سے بہتر ہے۔ کیا ہمارے آج کا حکمران اور کل کا حکمران یہ آپ بتائیں با کردار ہے یا بد کردار ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خرچ کرتا ہے یا ہڑپ کرتا ہے؟ ہڑپ کرتا ہے۔ ادھر بینک کم پڑ گئے پھر باہر بینکوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ایک شوگر مل 21 میں کیسے تبدیل ہوا؟